الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا وكونوا عباد اللہ اخوانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ وقال ايضا من شذ شذ في النار او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کی اس مشورتی ضلعی میٹنگ کے اندر تشریف فرما شہر عزیز مالیگاؤں کے تمام ہی کلیدی عہدیداران، ضلع ناسک کے تمام ہی یونٹوں کے صدور، نائب صدور، جنرل سیکریٹریز، جوائنٹ سیکریٹریز اور خازن حضرات، اور یہاں پر تشریف فرما تمام ہی معزز اور موقر اراکین جمعیت علماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر کہتا ہے ابن آدم کھول آنکھیں دیکھ حالات جہاں، ابن آدم کھول آنکھیں دیکھ حالات جہاں، ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے بے کسی کی داستاں۔ آج صرف ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا کے حالات بالخصوص اسلام اور اہل اسلام کے جو بنے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ 1954 میں ہمارے بزرگان دین جمعیت علماء ہند کے کلیدی ذمہ داران، بانیان اور عہدیداران نے دینی تعلیمی بورڈ کا انعقاد عمل میں لایا تھا۔ 1919 میں جمعیت قائم ہوئی ہے اور 1954 میں بمبئی کے اندر مفتی کفایت اللہ، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی اور مولانا حسین احمد مدنی، اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے جمعیت کے اکابرین نے 1954 میں دینی تعلیمی بورڈ کا اجلاس منعقد کیا، اور تب سے لے کر تاحال پورے ملک بھارت کے اندر دینی تعلیمی بورڈ بڑے منظم انداز میں قائم اور دائم ہے۔ شہر عزیز مالیگاؤں کے اندر الحمدللہ جمعیت علماء سلیمانی چوک کے زیر اہتمام پورے ضلع ناسک کے اندر مختلف دیہاتوں، علاقوں کے اندر جمعیت کے بینر تلے مکاتب قائم ہیں، اور ان مکاتب کے اندر جو معلمین ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دے رہے ہیں، الحمدللہ آپ کی اپنی معلومات کو اضافے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جمعیت سلیمانی چوک اللہ کا کرم ہے، ان تمام لوگوں کی ہر مہینہ تنخواہ کے نام پر، معاوضے کے نام پر یا مدد کے نام پر اللہ کا شکر ہے بہت سارے لوگوں کی مالی امداد کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر بہت سارے ہمارے ضلع ناسک کے ان دیہاتوں کے معلمین، ائمہ کرام، اساتذہ اعظام تشریف فرمائیں۔ حافظ سلمان صاحب ہیں یہ کویٹ کھیڑا کے، کھڑے ہو جائیں حافظ سلمان صاحب۔ یہ یولا کے قریب کویٹ کھیڑا ہے، وہاں کے حافظ سلمان صاحب ہیں۔ آپ ان کی زبو حالی دیکھیے کہ یہ مدینہ مسجد کے خطیب و امام ہیں، لیکن صرف اپنا گھر خرچ اچھی طریقے سے چلانے کے لیے حافظ صاحب یولا جا کر مستری کا کام کرتے ہیں۔ کویٹ کھیڑا کے اندر جتنی آبادی ہے، جتنے لوگ ہیں، بیٹھ جائے حافظ صاحب، آپ دیکھیے کہ حافظ ہیں، پختہ حافظ ہیں، مسجد کے خطیب و امام ہیں، لیکن
امت نے حال اور حالات یہ بنا دیے ہیں کہ ان کو اپنے مقام سے دوسرے مقام پر جا کر مستری کا کام کرنا ہے۔ ایسے معزز علماء، ائمہ، حفاظ کرام کی تنخواہوں کا مسئلہ درپیش ہے۔ یہاں پر جتنے احباب بیٹھے ہیں یہ سب جمعیت کے کلیدی عہدیداران اور ذمہ داران کی حیثیت سے، آپ کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ آپ میں کا ہر شخص امت کے مسائل کے حل کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اور شناخت رکھتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک مثال دی ہے، اگر برا نہ لگے آپ لوگوں کو تو میں اور ایک دو مثالیں دوں گا، صرف عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے۔ اسی کبیٹ کھیڑا کے ایک امام ہے حافظ مشتاق صاحب، 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہم لوگوں کا دورہ ہو رہا تھا پورے ضلع کے اندر، ہم لوگ حضرت کی مسجد میں جا رہے تھے، فون پہ رابطہ تھا، حافظ انیس اظہر، قاری اخلاق، میں اور بھی بہت سارے ہمارے رفقا تھے، ان کا ہی ذکر خیر ہو رہا تھا، فون پہ بات ہوئی، پہنچو میں پہنچ رہا ہوں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ جامع مسجد کے خطیب و امام ہیں، تراویح بڑی پابندی سے سناتے ہیں، پورے گاؤں کو سمیٹ کر رکھے ہوئے ہیں، پورے گاؤں کے مکاتب کے بچوں، مکتب کے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، جوان طبقے کو، بزرگ طبقے کو جوڑ کر رکھے ہیں۔ ان کی ماہانہ تنخواہ صرف 2500 ہے، صرف 2500۔ ان کو ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا، یہ میرے دونوں چشم دید گواہ بیٹھے ہیں، حافظ انیس اظہر، قاری اخلاق احمد جمالی، ہماری گاڑی چل رہی ہے، اچانک نظر پڑی تو ہم نے ان کو دیکھا کہ یہ بکریوں کا ریوڑ چلا رہے ہیں۔ امت نے ہمارے ائمہ، علماء اور معلمین کا یہ حال کر رکھا ہے کہ گزر بسر کے لیے ان کو ہاتھ پیر مارنا پڑ رہا ہے۔ ہم میں کا ہر ایک شخص ذمہ دار ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، ہم میں سے ہر ایک شخص سے اپنے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جمعیت کے ذمہ داران جب اتنی کسب پرسی کی حالت میں ہیں تو دیگر لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اس کے لیے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، ہمیں خود بھی مضبوط ہونا ہے، اور پورے ضلع ناسک کے اندر جتنے دیہات ہیں، جتنے قصبات ہیں، جتنے ایسے مقامات ہیں جہاں مکاتب کا نظام نہیں ہے، وہاں مکتب قائم کرنا ہے۔ جہاں مکتب ہے اس کو مستحکم، مضبوط اور توانائی بخشنی ہے۔ ہمارے بچے اور بچیاں آج ارتداد کے دہانے پر ہیں۔ یہ مکتب، یہی سے ہم کو دینی پاور ملے گا، یہیں سے ایمان کو جلا ملے گا، یہیں سے ایمان کو توانائی، مضبوطی ملے گی۔ اس مکتب کے اندر جو تعلیم بچوں اور بچیوں کو مل جاتی ہے، وہی تعلیم پوری زندگی ان کے لیے رہبر اور رہنما اور مشعل راہ بنتی ہے۔ اس لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام حضرات اپنے اپنے علاقوں کے اندر مکتب کو قائم کریں، ہے تو مضبوط کریں، اور اب آپ کے اطراف و اکناف میں جتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں مکتب نہیں ہیں، ان جگہوں پر مکتب کے قائم کرنے کی خصوصی طور پہ آپ کو فکر کرنی ہے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ رپورٹ دینا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے مقامات پر جمعیت علماء سلیمانی چوک کے زیر اہتمام الحمدللہ مکاتب چل رہے ہیں۔ وہاں کے معلمین، اساتذہ کرام کو جمعیت سلیمانی چوک کے دفتر سے تنخواہ دی جا رہی ہے۔ ہماری تمنا یہ ہے کہ جو تنخواہ ابھی ان کو دی جا رہی ہے ہم اس کو دوگنا کریں، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ضلع ناسک کے تمام کلیدی عہدیداران اس کو نوٹ کریں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، محنت کریں گے اور زیادہ سے زیادہ مالی فنڈ اکٹھا کریں گے تو ہم اپنے انہی اساتذہ کرام کی تنخواہوں کو دوگنا کریں گے۔ سب فکر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ نہار کھیڑا کے اندر وہاں کے سابق صدر جمعیت علماء نہار کھیڑا، حافظ جابر صاحب کھڑے ہو جائے،
یہ ہمارے پورے ضلع ناسک کے نائب صدر بھی ہیں حافظ جابر صاحب، بڑے متحرک بھی ہیں، بڑے متفکر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ان کی خدمات ازہر من الشمس ہے۔ تشریف رکھیں۔ ان کے اپنے گاؤں کے اندر مولانا عبدالسبحان محمدی ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مولانا عبدالسبحان محمدی یہ جامع مسجد کے خطیب و امام ہیں۔ مولانا عبدالصمد محمدی یہ الحمدللہ اس جگہ جو مکتب چلتا ہے اس کے ذمہ دار ہیں۔ حافظ حمزہ سیفی، یہ تینوں حضرات نہار کھیڑا میں جامع مسجد اور مدینہ نورانی مسجد کے اندر جو مکتب چلتا ہے اس مکتب کے یہ ذمہ دار ہیں۔ صبح، شام، عصر بعد، مغرب بعد ان لوگوں کا ایک نظام ہے۔ یہاں پر بڑی تعداد میں طلبہ ہیں اور وہاں پر ایک دارالعلوم بھی ہے۔ کل وہاں کے ذمہ داران مولانا عبدالسبحان صاحب کی ماتحتی اور سرپرستی میں آئے تھے۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ مدرسہ عثمانیہ آپ کی اپنی زیر نگرانی چلے، زیر سرپرستی چلے، اور وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کا دورہ ہو۔ امت کے حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں۔ ہم سب جمعیت کے ذمہ دار ہیں۔ ہم کو صرف جمعیت کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنانا ہے۔ امت کے اندر در آئی گھس آنے والی تمام تر پنپتی ہوئی جڑ پکڑتی ہوئی برائیوں اور خرابیوں کا سد باب بھی کرنا ہے۔ ایسے مکاتب، ایسے مدارس کو اپنی تحویل میں لے کر اس کو بام عروج تک پہنچانا ہے۔ حافظ مشتاق صاحب اور حافظ سلمان صاحب جو کویٹ کھیڑا کے، دونوں کی بات آ چکی ہے۔ یہاں پر بھی الحمدللہ جمعیت سلیمانی چوک مالی تعاون کرتی ہے۔ تلواڑہ کے خطیب و امام حافظ عبدالغفور صاحب، جی آپ دیکھئے کہ 120 مکان ہیں۔ میں ان کے متعلق معلومات لیا۔ ان کے گاؤں کے اور کون کون ہے ابھی مونا؟ ابھی کوئی آئے؟ کون ہے؟ آپ ہیں۔ آپ لوگ برا مت لگانا، صرف عبرت اور نصیحت کے لیے اور کچھ ذمہ داریوں کو اوڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ 4 مہینے سے تنخواہ نہیں ہے۔ کیسے گھر چل رہا ہے؟ اس لیے حالات کو دیکھنا، حالات کو پلٹنا یہ جمعیت کے عہدے داران، ذمہ داران کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حافظ امان یہ رہاڑی کے آئے ہوئے ہیں۔ حافظ امان رہاڑی نہیں آئے۔ مولانا آصف رہاڑی والے جو کوپر گاؤں چاندی کسارا کے خطیب و امام ہیں، جی ان کے یہاں پر 35 مکان ہیں۔ مغرب بعد مدرسہ چلتا ہے الحمدللہ۔ اگرچہ یہ ضلع ناسک کے اندر نہیں ہے لیکن مفتی اسلم صاحب کے بہت قریبی ہیں، اور ان کے حالات، ان کے گاؤں کے حالات مفتی اسلم صاحب کے گوش گزار انہوں نے کیا۔ ہم نے اپنا دامن پھیلاتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی ضرورت ہے، ہم ضلع ناسک کے باہر بھی انشاءاللہ اپنا دست تعاون دراز کریں گے، اسی کی ایک کڑی ہے۔ حافظ عمران اندرواڑی، یہ ان کے گاؤں کے اندر 3 مسجد ہے۔ آپ غور کریں، 3 مسجدوں میں سے 2 مسجد میں جمعہ ہی نہیں ہوتا، ایک مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر حافظ امان ہوتے تو میں آپ کو بتلاتا کہ وہاں پر بھی 3 مسجد ہے رہاڑی۔ 3 مسجدوں میں سے 2 مسجدوں میں تو امام ہی نہیں ہے۔ جب امام نہیں ہے تو مکتب کیا ہوگا؟ اور مکتب نہیں ہے تو ہمارے بچوں اور بچیوں کے دین کی آبیاری کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، برا نہ لگائیں رہاڑی والے اور اس کے اطراف و اکناف والے۔ ایک قاری صاحب بیٹھے ہیں، حافظ انیس اظہر ہیں، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ہمارے رفقا تھے اس دورے میں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب جا رہے ہیں داڑھی، ٹوپی، کرتا، بزرگ، جوان غیروں کے ساتھ جوا سٹا کھیل رہے ہیں۔ نماز کے اندر 2 سے لے کے 3 لوگ آئے ہیں، جامع مسجد کا حال ہے۔ اس لیے میرے پیارو، میرے عزیزو، ہمیں یہ کرنا ہے کہ نمبر 1 ہمارے بڑوں نے جس نیک نیتی جذبہ صادق کے ساتھ مساجد، مدارس اور مکاتب کا قیام کیا ہے، ہم کو ان تمام چیزوں کو بہت مضبوط مستحکم کرنا ہے۔
اس کے لیے یہاں پر جتنے احباب بیٹھے ہیں ہر ایک اپنے اپنے گاؤں کی بھی فکر کرے، اپنے اپنے محلے علاقے کی بھی فکر کرے، اور آپ کے اطراف و اکناف میں جتنے ایسے مقامات ہیں جہاں مسجد ہے امام نہیں ہے، جہاں مکتب ہے معلم نہیں ہے، یا معلم ہے تنخواہ کا نظم نہیں ہے، آپ دفتر جمعیت علماء سلیمانی چوک سے کانٹیکٹ کیجئے، ہم انشاءاللہ مالی تعاون حتی الامکان پوری کوشش کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔